الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا خصوصی تعلق قرآن کریم سے بھی ہے۔ خود قرآن کریم نے یہ تعارف کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ سب آیتیں اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات پر حجت ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان سے خاص تعلق ہے، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ آسمانی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں نبیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رمضان میں ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان ہی میں ملی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان میں ملی، اور قرآن کریم بھی رمضان ہی میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور سب سے بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے۔ لہذا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اللہ کے کلام سے خصوصی تعلق قائم کرے، اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس میں جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا بڑا کام ہے اور اس کی زندگی کا بڑا مقصد ہے۔ قرآن ہمارا قانون زندگی ہے، یہ دستور حیات ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ نہ سمجھتے ہوں۔ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا، پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم چونکہ بہت عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اس کو بہت ادب کے ساتھ میں پڑھنے کا اور بہت ادب کے ساتھ ہاتھ لگانے کا حکم ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاک لوگوں کے دوسرے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کو آدمی بغیر وضو نہیں چھو سکتا۔ قرآن کریم کو آدمی بغیر وضو پڑھ تو سکتا ہے زبانی طور پر، لیکن اگر قرآن کریم کو ہاتھ میں لینا ہے اور ہاتھ میں لے کر اس کو پڑھنا ہے تو بغیر وضو قرآن کریم کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جب بغیر وضو ہی آدمی قرآن کریم کے ہاتھ نہیں لگا سکتا تو بغیر غسل کے کیسے آدمی قرآن کریم کے ہاتھ لگائے گا؟ اس لیے پاکی کے ساتھ اس کو چھوئیں، بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں اس کو پڑھیں۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل تو بہت بڑا دشمن اسلام تھا، لیکن ان کے بیٹے بعد میں ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے ایمان والوں کی فہرست میں داخل ہو گئے، اور قرآن کریم سے سچی محبت اور سچا تعلق پیدا ہوا۔ تو قرآن کریم جب کھولتے تو بہت دیر تک بڑے وجد میں اور بڑے شوق میں اس طرح کہا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ محبوب کا لیٹر آ جائے تو آدمی کتنے شوق و جذبے سے اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کتنے شوق و جذبے کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس کا اندازہ آدمی کو خود کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کلام سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن کریم کو تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کو جب آدمی پڑھنے کا ارادہ کرے تو اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر اس کو جہاں سے بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ کا دونوں کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے، البتہ بسم اللہ قرآن کریم میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہر اچھے اور نیک اور بھلے کام سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھ کے وہ کام کرے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اعوذ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔ چاہے آدمی بغیر نماز کے تلاوت کر رہا ہو یا آدمی نماز میں تلاوت کر رہا ہو، جب تلاوت شروع کرے گا تو ہمیں اعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ جب نماز میں ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ البتہ چونکہ ہم نے ایک دفعہ اعوذ پڑھ لی ہے اس لیے اب بار بار اعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے پہلی رکعت میں اعوذ بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اب بار بار اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اعوذ بسم اللہ کے بعد پہلی رکعت میں، اس کے بعد اگلی سورت پڑھیں گے تو وہ بھی بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، جو بھی سورت پڑھنی ہے یا قرآن کی جو بھی آیت پڑھنی ہے۔ اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو چونکہ یہ اگلی رکعت آ گئی اس لیے صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب اگلی سورت پڑھیں گے تو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جس رکعت میں بھی جو سورت پڑھی جائے گی وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی جائے گی، البتہ پہلی رکعت میں اعوذ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے اور اگلی رکعتوں میں صرف بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ بغیر نماز کے جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اگر شروع ہی سے آدمی پڑھ رہا ہے، جہاں سے بھی اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کا ارادہ کیا تو قرآن شریف ہاتھ میں لینے کے بعد میں آدمی کو پہلے قرآن شریف کھول کے جہاں سے بھی پڑھنا ہو اعوذ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر جہاں سے بھی پڑھے۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جہاں بھی سورت ختم ہو جائے اور اگلی سورت آدمی شروع کرے تو ایک سورت کے ختم ہو جانے کے بعد اگلی سورت کو پڑھنے کے لیے سوائے سورہ براءت کے جو 10ویں سپارے میں ہیں ہر سورت پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے اگلی سورت شروع کرنی چاہیے۔ البتہ سورہ براءت جو 10ویں پارے میں ہیں، سورہ توبہ بھی اس کو کہتے ہیں، جب سورہ انفال ختم ہو جائے اور سورہ براءت شروع کرے تو وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے اگلی سورت شروع کر دینی چاہیے۔ یہ صرف اس سورت کے ساتھ ہے، باقی ہر سورت کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ تلاوت آدمی نے اعوذ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر شروع کری اور درمیان میں کوئی کام پیش آ گیا یا کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اب تھوڑی دیر رک کر جب آدمی آگے پڑھنا شروع کرے گا تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے اور اس سے آگے آدمی پڑھتا رہے۔ یہ اعوذ بسم اللہ پڑھ کر قرآن شریف پڑھنے کے احکامات ہیں جسے ہر تلاوت کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت بڑی عظیم الشان ہیں، اس کے مستقل فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اور بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کتابوں کے علوم کو قرآن کریم میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن کریم کی 113 صورتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا بلکہ وہ آسمان سے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اور پھر اس فرشتے نے حاضر ہو کر سلام کیا، اور سلام کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کیا
اللہ تعالیٰ نے دو نوروں کی بشارت آپ کو دی ہے، میں دو نوروں کی خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور پھر یوں کہا، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ یہ دو نور فرمائے ہیں کہ اپنے پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت میں یہ روشنی اور نور کا سبب بنیں گے۔ قیامت میں سورج کی گرمی تو ہوگی لیکن سورج میں روشنی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا، اپنے عمل کی۔ جس طرح جب رات ہو جاتی ہے تو ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، اس کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کی روشنی میں ہر گاڑی چلتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر گاڑی اس کی لائٹ فیل ہو جائے تو چالان ہو جاتا ہے، ہم جانتے ہیں، لائٹ جلی ہوئی نہ ہو۔ ایسے ہی ہر آدمی قیامت میں اپنے عمل کے روشنی کے اندر چلے گا۔ جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے عمل کی روشنی میں چلیں گے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو بڑا نور کہا گیا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سچے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر جس بیمار پر بھی، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، اس پر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور دم کر دیا جائے، تو اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے اور ابھی زندگی باقی ہے تو اللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی اس بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاصیت رکھی ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہوئی تھی، ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کسی زہریلے جانور نے ایک آدمی کو کاٹ لیا۔ وہاں سے ایک آدمی آیا اس جماعت کے پاس میں اور کہا کہ تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہو تو ہمارے ایک آدمی کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ تو ایک صحابی گئے اور جانے کے بعد میں اس کے دم کر کے واپس آ گئے اور اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ واقعہ سنایا گیا، آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ شفا ہے اور اس کی یہی خاصیت ہے کہ جس پر بھی اور جس مریض پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی 3 آیتوں کو اپنی حمد و ثنا کے لیے رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتیں اللہ کی تعریف اور اللہ کی بزرگی کی ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ شروع کی 3 آیتیں میرے لیے ہیں، اسی لیے جب الحمدللہ رب العالمین بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اگلی آیت اللہ کی عبادت اور بندے کی اعانت یعنی مدد کے درمیان میں مشترک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصف لی و نصف لک، یہ آدھی آیت تیرے لیے ہیں اور آدھی آیت میرے لیے ہیں، عبادت میرے لیے ہیں اور مدد تیرے لیے ہیں۔ اور اگلی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں اللہ سے سیدھے راستے پر چلانا، نیک لوگوں کے راستے پر چلانا اور برے لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ان سے بچانا، اس کی دعا ہے۔ گویا ہمیں پتہ چلا کہ پوری سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی بزرگی ہے، اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، پھر اللہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ سے اس بات کی دعا کرنا کہ اللہ نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں ساری زندگی چلائے، صراط مستقیم پر، اور جو ایسے لوگ ہیں جن کی غلط زندگی کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غصہ ان پر نازل ہوا، ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے راستے سے اور ان لوگوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی دعا ہے۔ کتنی عظیم الشان صورت ہوگی کہ نماز کی جس رکعت میں قرآن کریم چاہے جہاں سے آدمی کا دل چاہے پڑھے،
لیکن اس کو اجازت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ جس رکعت میں بھی آدمی کھڑا ہوگا اور قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے گا، اس کو یہ حکم ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، کہ جب آدمی قیام میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد پورے قرآن میں سے جون سی سورت دل چاہے پڑھے، قرآن کریم کی جون سی آیت پڑھے، لیکن بغیر سورہ فاتحہ کے قرآن کریم کا کوئی حصہ آدمی نہیں پڑھ سکتا، ورنہ اس کی نماز ناقص رہے گی۔ بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز اس کی غیر مکمل رہتی ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر بھول کر سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سورت کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد ہوتی ہے عموماً، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح یاد نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ ہا کی جگہ ہا نکلے، اسی طرح عین کی جگہ عین نکلے، ایسا نہ ہو کہ جہاں عین ہے وہاں تو الف پڑھ دیا، اور جہاں پر ظا ہے وہاں زال پڑھ دیا یا زے پڑھ دیا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو لفظ اور جو حرف جس منہ کے جس حصے سے نکلتا ہے اسی حصے سے نکال کر تجوید کے قاعدے کے ساتھ آدمی قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھے گا، تبھی اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ آدمی نے سورہ فاتحہ تو پڑھی یا قرآن تو پڑھا لیکن صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھا تو معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے۔ جب معنی اور مفہوم بدل گیا تو پھر آدمی کو وہ فائدہ جو اس سے ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔